سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کے وفات ہوتی ہے تو وہ آگے کہتے ہیں امام صاحب ہماری دادی کی قبر تھی، اب وہ ہماری جو ہے نا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب جو ہے ہم اس کو اس میں دفنا دیں، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک سعادت اور ایک اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ جناب میری والدہ کو دادی کی قبر مل گئی۔ اب ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم اگر انہیں سے کہیں کہ قبر اس طرح کھولنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، تو اب کہتے ہیں کہ قبرستان میں ہم سے جگہ نہیں مل رہی، دور بھی نہیں مل رہی۔ اب اس وقت ہم کیا جواب دیں کہ شرعی لحاظ سے ہم تو کہیں درست نہیں ہے، لیکن وہ اب اصرار ہم سے کریں تو ہم کیا کہیں؟ قبر والوں کے 25 حکایات ایک رسالہ ہے اپنا، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، آپ ان کو یہ دکھا دیں۔ اب یہ اصرار کریں نا، بولے شریعت کا مسئلہ میں بدل تو نہیں سکتا ہے نا، جو علماء نے فرمایا ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے ہیں اس میں کہ میں تو اسی پر رہوں گا، اس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ زیادہ بحثی نہ کی جائے کہ ہم کوئی شریعت کا حکم تھوڑی بدل سکتے ہیں، میں کہوں گا ہاں تب بھی جائز تھوڑے ہو جائے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ بعض اوقات جیسے امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو قرات میں بعض اوقات جو آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جہاں سے وہ سلسلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے وہاں سے بھول جاتے ہیں قرات کو، اور جو آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی اور آیت پڑھ لیتے ہیں یا غلط پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس میں عام طور پہ جو بہار شریعت اور عام کتب فقہ کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں معنی فاسد ہو جاتا ہے وہاں نماز ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں عام طور پہ جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں ان کی اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم سے اگر غلطی ہوئی ہے تو کس طور پہ غلطی ہوئی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد پھر کسی سے رجوع بھی نہیں کرتے، کسی مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے، لیکن غلطی کرنے کے بعد پھر علماء سے یا مفتیان کرام کی بارگاہ کے اندر رجوع نہ کرنا یہ کیسا ہے؟ اصل فاسد معنی فاسد ہوئے یا نہیں، یہ طے کرنا جو ہے نا، یہ میں صحیح عرض کرتا ہوں ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے، ہر عالم کا بھی کام نہیں ہے، یہ ہے بہت دشوار۔ اچھا اب غلطی کر لی تو اس کو تصحیح کرنے کی اجازت تو ہے نا، سبقت لسانی ہو گئی، کہنا کچھ چاہتا تھا نکل گیا، فساد معنی ہو گئے۔ فساد معنی کے بعد اس کی تصحیح کر لی تو اس ویسے ہی صحیح ہو جائے گا، نہیں رکوع میں جانے سے پہلے وہ تصحیح کر گیا، نہیں صحیح کر لیا اس کو تو وہ ہو جائے گا۔ بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں پھر نماز کا کیا حکم، مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ماہر بھی نہیں ہے تو مطلب ایک ذہن میں آ جاتا ہے اس طرح کے۔ ہاں یہ میں نے کہا تو یہ کہ ہر مدنی نہیں جانتا یہ، اور بڑے بڑے علماء اس میں نے نوٹ کیا نا، میں نے بھی معلومات کی ان سے، جب پوچھا تو سوچا ہے کہ یار کہہ نہیں سکتے، یہ اس لیے مطلب ہے مشکل، بہت مشکل ٹاپک ہے۔ بس ہم کر یہی سکتے ہیں کہ علماء سے پوچھ لیں، جیسے علماء فرمائیں، علماء علم کے علماء مفتیان کرام میری مراد ان سے جو مطلب رہنمائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جو ائمہ حضرات ہیں یہ رجوع بھی نہیں کرتے، اس حوالے سے ان کی بھی تربیت کر دیں کہ جو مفتیان کرام ہیں یا دارالافتاء اس حوالے سے جا کے تاکہ اس حوالے سے رجوع بھی کریں کہ ہم سے اس طرح کے مسائل ہو گئے ہیں۔ تو نہیں، بالکل رجوع تو کرنا ہے، قدم قدم پر رجوع کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی نمازوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر آتا رہے مسلسل اور پھنس جائیں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کئی مساجد ہیں جس میں کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں، کئی میں نہیں بھی ہوتی، اور جہاں کمیٹی نہیں ہے، مسجد کے معاملات وغیرہ جیسے چندے کے معاملات امام کو اپنے سر پر لینا چاہیے مسجد کا کام وغیرہ کروانے کے حوالے سے، یا کمیٹی بنا دینی چاہیے؟
اچھا ایک امام خود اشارہ کرے، ایسا بھی ہوتا ہوگا کہیں؟ جی وہ جو غیر آباد علاقے ہوتے ہیں نا کہ جہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب اس طرح ایک کو کرنا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو چاہیے کہ کمیٹی بنا لے، کہ اکیلے پر تہمت جلدی لگ جائے گی، خطرہ یہ ہے. اور کمیٹی ہوگی تو بہرحال اس میں ایک کام میں بھی مدد ملے گی نا، کام بڑھے گا، اس سے بہتری آئے گی. قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اب ایک ائمہ کی تعداد جو مدنی ماحول کے تحت بھی مجالس کے تحت باقاعدہ امامت کرتے ہیں، آپ نے جو اپنا واقعہ سنایا، اب اگر یہی معاملہ کسی ایسے امام کے ساتھ ہو، سامنے کمیٹی بھی مدنی ماحول والی، امام بھی مدنی ماحول والے، تو کیا حکمت عملی امام کو اپنانی چاہیے؟ اگر امام سے معذرت کی جاتی ہے تو وہ کیا کریں؟ اگر امام کا کوئی قصور ہے تو ذرا ساتھ بھی دینے والے کتنے ملیں گے؟ جب لوگ ہوں گے ہی بیزار. میرا قصور جو تھا نا وہ انوکھا تھا نا کہ ایک صاحب تھے، ان کو میری آواز پسند نہیں تھی، تو یہاں تو پوری مطلب اتنے سال سے امامت کر رہا ہے، مجھے شاید چند سال ہو چکے تھے، یعنی اب ان کو آواز پسند نہیں آئی تو شروع سے نماز پڑھتے تھے. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عقیدے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہیں یہ اگر بھائی ان کو نہیں پسند ہو، یہ ٹھیک ہے، کہیں بھی نماز پڑھیں، مقتدی کی وجہ سے امام کو بدل دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بھی ایک مقتدی کی وجہ سے، وہ سارے مقتدی اسے محبت کرتے ہیں. تو یہ میرا تو ایک انوکھا سا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا بغیر کسی کوشش کے. مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ ایک دم سے ایسا پلٹا آ جائے گا. میں تو سمجھا گیا، رو رہا تھا میں اپنی بے بسی پر. میرے پاس کوئی اس طرح کا گروپ تو تھا نہیں کہ میں وہاں آڑا اڑی کر دوں، نہ کوئی ایسا ذہن تھا، نہ اس طرح کرنے سے کوئی بات بنتی ہے. تو اب اگر کوئی ایسا ہے کہ قصوروار امام صاحب ہیں تو پھر امام صاحب کو مزید بے عزتی ہو اس سے پہلے چلے جانا چاہیے، سمجھے، اگر قصوروار ہیں تو. اور اگر قصوروار نہیں ہے تو اور مظلوم ہیں تو پھر بھی اگر وہ کمپین چلائیں گے نا اور لڑائی جھگڑے تو ہو سکتا ہے کوئی دشمن فائدہ اٹھا لے. اب موقع دے کر اپنا وزن دے کے، اب جیسا معاملہ جیسا موقع اس حساب سے ہی کرنا چاہیے. اگر دعوت اسلامی والے ہیں اور امام کو فارغ کر رہے ہیں تو کچھ تو کیس میں جان ہوگی نا، رف ٹاکنگ بھی ہوتی ہوگی، بہت کچھ ہوتا ہوگا، بدتمیزی. امام کو تو صحیح بات ہے کہ قفل مدینہ اگر امام نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا؟ اگر یہ قفل مدینہ لگائے، کم گوئی سے کام لے، اور جیسے میں نے عرض کیا مسکرائے، لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لے، ملن سار ہو، تو ان کو کوئی نہیں نکالتا ہے. لوگ آپ جا رہے ہوں گے تو آپ کے پاؤں پڑیں گے کہ آپ نہیں جائیں ہمیں چھوڑ کے. آپ کو ایسا بننا چاہیے. کمیٹی سے بگاڑ کر آپ نہیں رہ سکتے. ہمارے یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ گروپ بن جاتے ہیں، پھر مائک پر بھی تھوڑا بہت اللہ گلا کرتے ہیں. اور یہ طریقہ بہت ہی مطلب غلط اور اپنے پاؤں پر کڑاڑے مارنے والا ہے. جتنے بھی سنی ہیں نا ان کو تو بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط رہنا چاہیے. اس میں یار اختلاف نہیں ہونا چاہیے. سنیوں میں اختلاف نہیں. ہاں جو مطلب عقیدے کا مسئلہ، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں پچھلے دنوں مسائل ہوئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیریاں ہوا اور بعض مطلب کھل گئے، وہ سنی ہی نہیں ہے. ان سے بنانا نہ بنانا وہ تو ہے نہیں نا. مطلب اب جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنا کیا. میں تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کاربند ہیں اور پکے سنی عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر گروپ نہیں ہونا چاہیے. اس نے یہ بول دیا، اس نے یوں کر دیا، وہ میرے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا. یہ کرتے رہو گے تو یار آپ کی مسجدیں چلی جائیں گی ہاتھ سے. یہ نہ کریں. عوام کو اس سے غرض نہیں ہوتی. یہ یوں بولتے ہیں یار اپنے کو تو اپنی نماز پڑھنی ہے، نہ وہ سب کے پیچھے پڑی رہے ہوتے ہیں یار. اس لیے مہربانی کر کے آپ گروپ ہیں تو اس کو کس طرح مطلب ہے کہ صلح کی صورتوں میں پہل کرنا چاہیے، اسی سے بگاڑ نہیں ہے.
भले वो दावत इस्लामी वाला नहीं है तो क्या हुआ, दावत इस्लामी वाला नहीं है तो सुन्नी भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, है तो सुन्नी है ना, पक्का सुन्नी है। इसी तरह आप अपना हिसाब किताब रखना है, आपको लड़ना नहीं है, कमेटियों से नहीं बिगाड़ना, सबसे बना के रखना। इस तरह आपके मसलक का भला, आपकी सुन्नियत का भला, और इसमें इंशाअल्लाह एक नामी ज्यादा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी जिस तरह आपने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जो फरमाया, अब बाज़ इसमें ख़ुद अपनी तकरीरों में तो इस किस्म का इजहार नहीं फरमाते हैं जो आइम्मा किराम हैं, लेकिन ऐसे लोगों से राबता कि जो इस किस्म में मामला कमज़ोर रखते हैं अक़ीदे के हवाले से, या इस किस्म की महफ़िलों में शिरकत करना, अपने आप को उनके साथ नुमायाँ करना, उनके कुछ इस तरह से जो वीडियो क्लिप्स होते हैं वो चलाना, स्टेटस पर, अपने स्टेटस पर ऐसे लोगों को नुमायाँ करना, ये क्या हमारी शख्सियत को दागदार नहीं करेंगे? बहुत ख़तरनाक बात है अब जो बता रहे हैं। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की कसम मैं तो आपको वसीयत करता हूँ कि मेरे जनाजे को हरगिज़ ऐसा शख्स भी कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से चिढ़ता हो। मुझे मदीने के कुत्ते खा जाएं, ऐसे कंधे नहीं चाहिए जो गुस्ताख रसूल हो, गुस्ताख सहाबा हो, अहले बैत हो। अपना सवाल ही नहीं, अपना बाप भी हो तो अपने किसी काम का नहीं है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी, वो जन्नती सहाबी है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की बिशारत दी, हदीस मौजूद। अब ऐसे सहाबी, वो हज़रत मौला अली का मर्तबा जो है अमीर मुआविया से बहुत ज़्यादा बड़ा है, करोड़ों गुना कहूँ तो भी कम एक बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमीर मुआविया सहाबी नहीं है तो सहाबी, और इनका भी अपना एक मकाम है। तो इसलिए मतलब हमें तो मतलब मुझे तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़लूमियत इस हवाले से कि लोग बुरा भला कहते हैं, इस हवाले से मैं आज से नहीं, मैं दावत इस्लामी के बहुत पहले से इस मामले में जज्बाती हूँ। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मुझे बहुत बड़ा पुराना प्यार है, बहुत पुराना प्यार है। अल्लाह इनके सदके मेरी आइंदा नस्लों को भी बख्शे, और मेरी नस्लों में कोई भी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख पैदा ना हो। ये कि अगर ये ऐसा कोई करता है तो इसको तो आज और अभी तौबा कर लेनी चाहिए। बिल्कुल इससे यार अपना क्या लगे बिड़ क्या, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका आशिक उसी के साथ होगा। किसी ऐसे गुस्ताख सहाबा के साथ क़यामत में उठे तो होगा क्या, मिलेगा क्या? अपने भले आशिकान रसूल भले, आशिकान सहाबा और अहले बैत भले, हमको ऐसों की सुननी भी नहीं है। जब कुरान और हदीस में मुतलकन सहाबा की फजीलतें आ गई, अब किसी हिस्ट्री का हवाला, तारीख़ का हवाला, और ये नहीं, कुरान और हदीस के मुकाबले में तारीख़ का हवाला नहीं चलता, ये बिल्कुल उसूल के ही खिलाफ है। सुनना ही नहीं है अपने को, सुने तो फिर आदमी व्याधि में पड़े, वसवसों में फंसे। अपने को सुनना ही नहीं है ना, किसी सहाबी के बारे में, किसी इमाम के बारे में, किसी वली के बारे में, अहले बैत अतार के बारे में अपने को सुनना ही नहीं है। जो वसवसे आए यार, तुम जब सुने क्यों? सुने वो कि जिसमें कुछ लचक हो। दीवार जो नरम नरम होती है ना, कील वहां गड़ जाती है। अपने नरम दीवार बने ही क्यों यार? शीशा पिलाई हुई दीवार ना बने यार, कि बम भी टकराए तो हमसे टकरा कर दुश्मन के कलेजे पर फटे, हम पर ना फटे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती जन्नती। ये नारे नहीं रटवा दें अपने मुक्तदियों को, बच्चों को मस्जिद में लगवाते होंगे यार, लगवाते होंगे। नहीं ऐसा एक इमाम साहब यहाँ बैठे हुए ना, लगवाते हैं ना नारे। जुम्मे में कोई छोटी बड़ी रातें जो आती है मौके की मुनासबत से,
ہر صحابی ہے، کوئی نہ کوئی موضوع نکال کر نعرے کا بہانہ لگ جائے. اس معاملے میں نو کمپرومائز ہو. صحابہ کی کوئی بے ادبی کرے، بالکل نو کمپرومائز کا بورڈ میرے پاس تو لگا ہوا ہے. میں اس سے بحث ہی نہیں کر رہی. ارے آپ سنو تو صحیح یہ دلیل. میں ایسا ذلیل نہیں ہوں جو صحابی کے بارے میں دلیل سنوں، ان کے رد میں دلیل سنوں. گنجائش ہی نہیں ہے نا دلیل. جب قرآن نے کہہ دیا خلاص. اور قرآن کریم حرف آخر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو بابا بنا دے، بننے آئے ہم آج. بنا دے بابا، بنا دے آج، نگاہ فرما دے، بنا دے بابا، بنا دے، سب کو بنا دے آج، ہمیں بنا دے. اتنے بنائے سب سے دوستیاں ختم. حاجی اگر کسی کی ہے بھی کسی صحیح ہے. گستاخ صحابہ اہل بیت یا گستاخ رسول سے معاذ اللہ یا گستاخ غوث پاک سے کسی کی بھی ہے تو خلاص آج سے لبیک انشاءاللہ. نگاہ فرما دے بابا، اگر ہے تو چھٹی. سبحان اللہ، نگاہ فرما دے. نہ رشتہ ناتا کرنا، نہ شادیاں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں. ہم بھلے، ہمارے اعلیٰ حضرت بھلے کہ انہوں نے ہمیں صحابہ کرام کی محبت کے بھر بھر کے جام پلائے، اہل بیت اطہار کی محبت کے جام پلائے. ہم ان کے پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت. یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ کاتب وحی صحابی نبی ہے وہ جنتی میرے معاویہ. مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ. عیان شمس کی طرح کرامت معاویہ. یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ. وہ جس سے روٹ جائے تو حضور اس سے روٹ جائے. وہ جس سے روٹ جائے تو حضور اس سے روٹ جائے. نبی سے اس قدر کی ہے قرابت معاویہ. کچھ مولا علی کی شان میں بھی کہہ دیں یار. کسی کو شیطان وسوسے نہ ڈالے. یہ ذکر معاویہ ہو رہا ہے تو مولا علی تو شان ان سے عرفہ والا ہے. ارے حیدری یا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. نعرہ حیدری یا علی. آپ کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ جیسے اوپر والے ہونٹ کی طرف آ رہی ہے نا، اور مونچھوں کے ساتھ مل رہی ہے. اوپر سے نا، اوپر والی، ہاں سائڈوں پر. تو بعض ہماری جو اسلامی بھائی نا وہ داڑھی جو ہے نا تھوڑا سا ایسے کر کے نا خط کرواتے ہیں. ادھر سے بھی جو ہے نا بال وہ ان کے جو ہے نا وہ نیچے کے ہونٹ کی طرف آتے ہیں. تو خط کروانے میں جو ہے نا وہ کہاں تک احتیاط کرنی چاہیے، اور امام صاحبان کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ نچلے ہونٹ ہے، یہ داڑھی جو ہے نا، یہ یہاں ہڈی ہے، اب دیکھیں گے نا یہ ہڈی، اس کے اوپر جو کلموں کے بال ہیں وہ سر کے بال ہیں، اور یہ جو ہڈی ہے یہ آتی ہے چہرے میں، یہ داڑھی میں یہ یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے، اور یہ گالوں پر بھی جمتی ہے، ان ہڈیوں پر بھی یہ داڑھی جمتی ہے، ٹھوڑی پر بھی، یہ سب پر جمتی ہے۔ اب یہ کہ ایک مٹھی سے پہلے ان کو بھی کہیں سے بھی لے نہیں سکتے، اور یہ جو گالوں پر لے لیتے ہیں نا، یہ بھی گالوں کے وہ بال تو لے سکتے ہیں کہ جو یہ داڑھی کے بالوں سے جدا کوئی روئیں ٹائپ کے ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ مناسب معلوم نہیں ہوتے، ان کو تو صاف کر دینا چاہیے، اور ورنہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ساری یہ دیکھو گاڑے گاڑے بال ہیں، یہ سب گال کے بال ہیں، یہ گال کے بال تو داڑھی میں شامل ہیں، یہ تو لے ہی نہیں سکتے نا۔ اور اسی طرح یہ ہونٹ کے نیچے یہ سب کے سب یہ بچی داڑھی کہلاتی ہے، بچی، ایک تو بچی چھوٹی لڑکی، نہیں بچی، فیروز اللغات میں تو بچی لکھا اور بچی کے کچھ اور معنی لکھے ہوئے ہیں، اس طرح مطلب ہے کہ نیچے سے بال بھی داڑھی میں شامل ہیں۔ ہاں کوئی بعض بال ہیں کہ جو پانی پینے میں پھنس جاتے ہیں یا منہ میں اٹک جاتے ہیں کھانے میں، تو یہ جو اس طرح ہوتے ہیں تو ان دو چار بالوں کو کتر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، باقی بلا وجہ نہیں کاٹ سکتے، لیکن عام طور پہ یوں کر رہے ہیں لوگ، یہ اسے توبہ کرنی چاہیے، یہ بھی ناجائز ہے، دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، یہاں سے لینا ہی نہیں اپنے کو، بس وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو جدا روئیں کھڑی ہو جاتی ہیں وہ چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور اگر یہ بدی معلوم ہوتی ہیں پھر تو لے لینا چاہیے۔ یعنی یہاں سے بھی جو ہے نا وہ بالکل جیسے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا، ہاں جی، اس طرف سے جیسے یہ والے ہے نا، یہ والے بال، اب یہ ایک مٹھی پورے، لیکن یہاں سے جو نا آدھا انچ، پھر تھوڑا 1.5 انچ، پھر 2 انچ، پھر 3 انچ، ادھر سے ایک مٹھی، کچھ وہ ڈیزائننگ کرتے ہیں گولائی میں، بازوں کی تو بالکل باریک سی جو ہے نا یہ دھار سی چلتی ہے، اور پھر یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے۔ جی جی کرتے ہیں اس طرح، فیشن کے انداز کرتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ایسا کرنا نہیں چاہیے ان سب سے، جو بھی کیا اس کو ترک کریں، اور جہاں جہاں توبہ کی ضرورت ہے وہاں توبہ بھی کرنی ہے۔ ارشاد فرمائیں کہ آج کل ہمارے بعض امام اسلامی بھائی بھی ٹخنوں سے اونچے پائنچے نہیں رکھ پاتے، مقتدی بعض دیکھا ہے کہ وہ ان کے پائنچے اونچے ہوتے ہیں اور امام کے نہیں ہوتے، تو کیا اس پر بھی کچھ مقتدی بزن ہو سکتے ہیں اس طرح سے کچھ؟ سنت تو ویسے بھی ہے کہ ہر وقت یہ مرد کے پائنچے جو ہیں ٹخنوں سے اوپر رہیں، اور اگر تکبر کی وجہ سے نیچے رکھتا ہے وہ تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، تو ویسے سستی کر رہا ہے وہ مکروہ تنزیہ، اور یہ ہے کہ عوام نماز میں ضروری سمجھتے ہیں اور پھر مڑواتے ہیں، فولڈ کرواتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ کہ ہم اپنے جو سنت پر عمل کریں، عوام سے ڈر کر نہیں، سنت کے مطابق ہم اپنے پائنچے رکھیں، اسی میں عافیت ہے، سنت میں عظمت ہے۔ غور بھی کر لیں اپنے ان شلواروں پر، پاجاموں پر، کہ خود دیکھیں گے تو شاید یوں لگے گا کہ میرے صحیح ہیں، اونچے ہو جائیں گے، جھکیں گے نا آپ، کہ کوئی دیکھے تو آپ صحیح اندازہ ہوگا کہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہیں یا نیچے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سرسبز اس گلزار